الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے آپ کے سامنے مسیلمہ کذاب کے تفصیلی حالات اور اس کی ہلاکت اور اس کا قتل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ اور قربانیاں بیان کی تھیں۔ آج ہم سجاح بنت حارث تمیمیہ کا ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ عورت ہونے کے باوجود جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ جس طرح برسات کے موسم میں بسیط ارض پر طرح طرح کی نئی مخلوق ظاہر ہونے لگتی ہے، سینکڑوں قسم کے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر رینگتے دکھائی دیتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں پتنگے فضائے محیط پر مسلط ہو جاتے ہیں، اسی طرح فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جب قصر نبوت کی تکمیل فرما کر اس عالم سے اوچل ہوئے تو بیسیوں ہوا پرست مدعی اٹھ کھڑے ہوئے اور بہتوں نے خود ساختہ نبوتوں کی دکانیں کھول کر اپنے تقدس کی ڈفلی بجانی شروع کر دی۔ سجا بنت حارث بھی انہی برساتی نبیوں میں سے ایک نبیہ تھی جسے مسیلمہ کذاب کے دیکھا دیکھی نبوت کی دکان سجانے کا حوصلہ ہوا۔ بعض مورخوں نے اسے سجاح بنت حارث بن سوید بن اقفان لکھا ہے۔ بعض حضرات نے سوید بن یربو کی بیٹی قرار دیا ہے۔ حوازن کے قبیلہ بنی تمیم میں پیدا ہوئی اور اس کی نشو و نما عرب کے شمال مشرق میں اس سرزمین میں ہوئی جو آج کل عراق کے عرب کہلاتا ہے۔ شاید اسی کو دو دریاؤں یعنی دجلہ و فرات کے مابین واقع ہونے کی وجہ سے الجزیرہ بھی کہتے ہیں۔ سجاح مذہباً عیسائی اور نہایت فصیحہ اور بلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر اور گویائی میں ید طولہ حاصل تھا اور جدت فہم اور جودت طبع اور اصابت رائے میں بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ اپنے زمانہ کی مشہور کاہنہ یعنی نجومی بھی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میری اور ستی کی ایک ہی رائے ہے، اور ان سب خوبیوں پر مستضاد یہ کہ ابھی شباب کا عالم اور دل ربائی کا زمانہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی کو بھی گمراہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب سجاح نے اپنی ہونہار فطرت پر نظر کی اور دیکھا کہ مسیلمہ نے بزرگی اور بڑھاپے کے عالم میں دعوے نبوت کر کے اتنا عروج اور اقتدار حاصل کر لیا، اسے بھی اپنے جوہر خداداد سے فائدہ اٹھا کر کچھ کر گزرنا چاہیے، تو مسیلمہ کی طرح نبوت کا کاروبار جاری کرنے کے قضیہ پر غور کرنے لگی۔ آخر جوں ہی سید العرب والعجم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سنی اور نبوت اور وحی کی دعوے دار بن کر سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جن کی وجہ سے اس میں ایک گنا قوت آ گئی۔ حذیل بن عمران جو بنو تغلب کا ایک نامور سردار اور عیسوی مذہب تھا یعنی مسیحی دین کو چھوڑ کر سجاح پر ایمان لے آیا۔ سجاح کو جب اتنی قوت حاصل ہو گئی تو اس نے تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ مسجع اور مقفع عبارتوں میں خطوط لکھ لکھ کر تمام قبائل کو اپنے کیش جدید کی دعوت دی، جن کی وجہ سے صدہا عرب نعمت اسلام سے محروم ہو کر جہالت کی گمراہیوں میں گر گئے۔ مالک ابن حبیرہ رئیس بنی تمیم کے نام ایک خط لکھا تھا، وہ اس مکتوب کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر اس کا گرویدہ ہو گیا اور سر آنکھوں پر چل کر اس کے سامنے حاضر ہوا اور اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا۔ بہت سے دوسرے قبائل بھی ترک اسلام کر کے سجاح کے حلقہ بگوش میں داخل ہوئے، جن میں اخنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز شرفاء اس کی حمایت میں نمایاں سرگرمی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد زیاد بن ہلال بنی ایاد کے لوگوں کے ساتھ، عقا بن ہلال بنی نمر کے ساتھ، سلہل بن قیس بن شیبان کی معیت میں اس کے لشکر میں شامل ہوئے اور سجاح کے جھنڈے تلے ایک لشکر جرار جمع ہو گیا۔ اس لیے وہ اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی اسلام کے معاذ اللہ قلع قمع کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قبیلہ بنی تمیم کے اندر اسلامی عمال اس تفصیل سے تھے۔ قبائل رباب، عوف اور انبا میں زبرقان بن بدر، قبائل مقاعث اور بطون میں قیس بن عاصم، بنو عمر بن صفوان بنو مالک میں وکی بن مالک اور حنزلہ میں مالک بن نویرہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر مشہور ہوئی تو صفوان صدقات بنی عمر اور زبرقان رباب انبا اور عوف کے صدقات لے کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے، لیکن قیس ابن عاصم
مقاعث اور بطون کے صدقات وصول کر کے مستقبل کے انتظار میں بیٹھ رہے۔ باقی رہے وہ لوگ جو اسلام پر ثابت قدم رہے، وہ ان لوگوں کے فتنہ و فساد میں الجھ گئے جو عواقب امور کا انتظار کر رہے تھے یا علانیہ مرتد ہو گئے تھے۔ اسی اثنا میں سجا بنت حارثہ نے بھی دعوی نبوت کر دیا اور اس کے اپنے پیروکاروں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے چلی۔ بنی تمیم میں اختلاف تو پہلے ہی تھا۔ سجاح کے خروج نے آگ پر تیل کا کام دیا۔ مالک بن نویرہ نے سجاح سے مصالحت کر لی اور اسے مدینہ پر فوج کشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ سردست مسلمانوں سے کسی طرح عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سجاح نے اسلامیوں سے الجھنے سے بیشتر عربوں کو باہم لڑانے اور غیر مسلم دشمنوں سے نمٹنے کی صلاح ٹھہرائی۔ مالک بن نویرہ نے اسے بنی تمیم پر حملہ کرنے کی تحریک کی۔ سجاح کا لشکر سیل کی طرح بنی تمیم پر جا پڑا۔ بنی تمیم سجاح کی حملہ کتاب نہ لا کر بے اوسان ہو کر بھاگے اور وقی بن مالک سجاح سے مل گیا۔ البتہ قبائل بنی رباب اور زبہ نے متفق ہو کر سجاح کا خوب جم کر مقابلہ کیا اور ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں سجاح کو ہزیمت ہوئی اور اس کے کئی زبردست اور کار آزمودہ افسر گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد دونوں قبیلوں نے سجاح سے مصالحت کر لی۔ اب سجاح اپنے سابق منصوبے کے مطابق اپنا لاؤ لشکر لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب نبح کے مقام پر پہنچی تو اوس بن خزیمہ نے بنی عمر کو لے کر راستہ ہی میں اس پر حملہ کر دیا۔ فریقین میں بڑا بھاری رن پڑا۔ سجاح کے پیروکاروں میں سے حذیل اور عقبہ گرفتار ہو گئے، لیکن پرفن سجاح کی حکمت عملی کامیاب ہوئی اور فریقین نے ان شرائط پر کہ اوس بن خزیمہ سجاح کے قیدیوں کو چھوڑ دے اور سجاح بلاد اوس میں کسی قسم کی دست درازی نہ کرے مصالحت کر لی، اور اس واقعہ کے بعد مالک بن نویرہ اور وقی بن مالک اس سے علیحدہ ہو کر اپنی قوم میں چلے گئے۔ سجاح نے انہیں باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بالآخر ان کی اعانت سے دستبردار ہونا پڑا۔ سجاح نے اسی رات ایک مسجع عبارت تیار کی اور صبح کے وقت فوج کے سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگی کہ اب میں وحی الہی کی ہدایت کے موجب یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ وہ جگہ تھی جہاں مسیلمہ کذاب مشہور مدعی نبوت اپنی جھوٹی نبوت کی دکان چلا رہا تھا۔ سجاح فوج کثیر کے ساتھ ارض یمامہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر جرار کے ساتھ سجاح کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ شرحبیل بن حسنہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہما بھی ساتھ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو خبر ملی کہ اسلام کے دو مشترک دشمن باہم نبرد آزما ہونے کو ہیں، تو وہاں سے پیچھے ہٹ آئے۔ جب مسیلمہ کو سجاح کے دعوی نبوت اور اس کے لشکر کے سر پر پہنچنے کی اطلاع ملی تو مسیلمہ کذاب شدید اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ مسیلمہ نے یہ خیال کر کے کہ اگر سجاح سے تعارف کیا جائے گا اور اس سے مٹ بھیڑ کی نوبت آئے گی تو ادھر سمامہ بن اسال یمامہ میں اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرے گا، اور دوسری طرف شرحبیل بن حسنہ بھی عساکر اسلام کو لے کر شبخون اور غارت گری پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے آج کل کی یورپین قوموں کی طرح حرب و پیکار کے بجائے عیاری اور مکاری سے کام لینا شروع کیا۔ چنانچہ سجاح کے پاس ہدایہ اور قیمتی تحفے بھیج کر اس سے دوستی پیدا کرنے کا ڈھنگ ڈالا اور کہلا بھیجا کہ پہلے عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے، لیکن چونکہ قریش نے بدعہدی کی اس لیے وہ نصف میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ بھی پیغام دیا کہ مجھے آپ کی ملاقات کا کمال شوق ہے، اگر حاضری کی اجازت ہو تو بڑی ذرہ نوازی ہوگی۔ سجاح نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ مسیلمہ بنی حنیفہ کے 40 ہوشیار پیرووں کو ساتھ لے کر سجاح کے پاس پہنچا۔ بہت تپاک اور الفت سے ملا۔ اس کی صورت و سیرت اور صباحت و ملاحت کا نظر غیر سے مطالعہ کیا اور حالات کے گرد و پیش کا اندازہ کر کے یقین ہو گیا کہ اس سے جنگ و جدال کے ذریعے سے پیش پانا دشوار ہے۔ عورت ذات عشق و محبت کی کمند میں پھنسا کر ہی رام کی جا سکتی ہے۔ مسیلمہ نے سجاح سے درخواست کی کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے خیمہ تک تشریف لے جا کر مجھے سرفراز فرمائیں۔ وہیں پہنچ کر میں آپ کی رنگین بیانی سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اسی مقام پر ہم دونوں اپنی اپنی نبوت کا تذکرہ لائیں گے۔ سجاح جو پیرائے حزم اور دور اندیشی سے بالکل عاری تھی، فوراً راضی ہو گئی اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمہ سے دور رہیں گے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کامیابی پر اس پیر فرتوت یعنی مسیلمہ کذاب کی باتیں کھل گئیں اور دل میں اپنے مقصد پورا ہونے کی امید روشن ہو گئی۔ مسیلمہ
ملاقات کر کے واپس آیا اور جوش مسرت اور فرط انبساط سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ حکم دیا کہ ایک نہایت خوشنما اور پرتکلف خیمہ فوراً نصب کیے جائے۔ اس حکم کو فوراً مکمل کیا گیا۔ مسیلمہ نے انواع اقسام کے عطریات مہیا کیے اور خیمہ کو ہر طرح سے حجلہ حروسی کی طرح بنا دیا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حور طلعت سجا بن سنور کر اس کے اور جوبن نکھار کے حسن و لطافت کے پھول برساتی معشوقانہ انداز کے ساتھ خرامہ خرامہ آ پہنچی۔ مسیلمہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، نہایت نرم اور گدگدے ریشمین گدیلے پر بٹھایا اور اسے میٹھی میٹھی باتیں شروع کی۔ خوشبو کی لپٹوں نے سجا کو بہت مسرور کر دیا۔ مسیلمہ جانتا تھا کہ جب عورت خوشبو سے مست ہوتی ہے تو وہ مرد کی طرف جلد مائل ہوتی ہے، اور گو مسیلمہ اس وقت نہایت سن رسیدہ تھا، لیکن اس کے قوا کچھ زیادہ مضمحل نہیں ہوئے تھے۔ مسیلمہ نے کہا کہ اگر جناب پر حال ہی میں کوئی وحی نازل ہوئی ہو تو سنائیے۔ سجا بولی نہیں، پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سنائیں، کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں۔ اس جواب سے مسیلمہ بھانپ گیا کہ سجاہ میں نبوت کا حوصلہ اس کی نسبت بہت پست ہے۔ سجاہ کی پیغمبری بھی اس کے دعوی نبوت کی طرح محض بناوٹی اور خانہ ساز ہے۔ اب مسیلمہ اپنی نبوت سے محبت و عشق بازی کا کام لینے لگا اور بولا کہ مجھ پر وحی اتری ہے۔ الم تر الی ربک کیف فعل بالحبلی اخرج منها نسمة تسعى بین الصفاق وحشا۔ کیا تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتے کہ وہ حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو نکلتے وقت پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ وحی بمقتضائے جوانی سجا کی نفسانی خواہشوں سے مطابقت رکھتی تھی، شباب کی امنگوں نے گدگدانا شروع کیا اور بولی، اچھا کوئی اور وحی بھی سنائیے۔ جب مسیلمہ نے دیکھا کہ اس نازنین نے اتنی نوک جھونک کو گوارا کر لیا اور برا ماننے کے بجائے خوش ہوئی تو اس کا حوصلہ اور بڑا۔ تکلف، شرم اور جھجک کا پردہ درمیان سے اٹھ گیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھی نازل فرمائی ہیں، ان اللہ خلق للنساء افراجا وجعل الرجال لہن ازواجا فتولج فہن ایلاء جأسم نخرجن اذا انشاء اخراجا فینتجن لنا سخالا انتاجا۔ یہ روایات کامل ابن اسیر کے اندر علامہ جزری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جس کو وحی بنا کر مسیلمہ پیش کر رہا تھا، اس کے الفاظ کی معنی اس قدر فحش اور اس قدر بیہودہ ہیں کہ ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ جو حضرات عربی زبان سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں وہ یقیناً اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ گئے ہوں۔ اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی وحی نے سجاہ پر پورا اثر کیا۔ اب کیا تھا، مسیلمہ کی منہ مانگی مراد پوری ہوئی۔ کہنے لگا، سنو، خدائے برتر نے نصف زمین مجھے دی تھی اور نصف قریش کو، مگر قریش نے ناانصافی کی، جس کی وجہ سے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تمہیں عطا کر دیا۔ لیکن کمال صدق و اخلاص سے کہتا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم مجھے اپنی ہم نشینی کے لیے قبول کرو اور ہم تم دونوں باہم عقد کر لیں، کیونکہ اگر ہماری یہ دونوں فوجیں مل جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ اب اس کمزور دل عورت پر مسیلمہ کا جادو پوری طرح چل چکا تھا۔ بولی کہ مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افسا جواب سن کر مسیلمہ کے دل کا پھول کھل گیا اور وفور مسرت سے کہنے لگا، پھر دیر کس بات کی ہے، آؤ ذرا گلے لگ جاؤ۔ اب یہ گستاخی اور بے حیائی کا حوصلہ اس درجہ بڑھ گیا کہ مسیلمہ مندرجہ ذیل نشاط انگیز اور انتہائی فحش زبان میں یہ اشعار اپنی زبان پر لایا۔ کہنے لگا، الا قومی الی المجزع فقد حیئی لک المجزع فإن شئت فرشناک وإن شئت على أربع وإن شئت بثلاثه وإن شئت به أجمع۔ اس کے بعد چند اور اس سے بھی زیادہ فحش اشعار زبان پر لایا۔ سجا خوشبوؤں سے پہلے ہی برانگیختہ ہو چکی تھی، فواہشات نے اسے اور بھی دو آتشہ کر دیا، چنانچہ نظام حواس درم برم ہو گیا اور شرم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چنانچہ وہ مسیلمہ کذاب کی جب یہ فحش باتیں سنی تو اس سے از خود کہنے لگی کہ اچھا، اپنی خواہش جس طرح چاہو پوری کرو۔ یہ سن کر مسیلمہ کا نخل امید پھر سے برابر ہوا اور نہایت مسرت کے لہجہ میں مسکرانے لگا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے۔ الغرض دونوں نے میاں بیوی کی طرح راضی ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ عقد کر لیا، اور یہ ایک مثال جو چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی مثل تھی اس کو پورا کر دکھایا۔ باہر دونوں مدعیان نبوت کے پیرو انجام ملاقات معلوم کرنے کے لیے چشم برہ اور گوشے براواز بنے ہوئے تھے اور اپنے گمان کے مطابق سوچ رہے تھے کہ ہماری نبیہ اور مسیلمہ کذاب مل کر کوئی بہت بڑا دین اور شریعت کا کام سر انجام دے رہے ہوں گے۔ جب 3 روز کے بعد ارمان بھرے دلوں کی آرزویں پوری ہو گئیں
تو سجا اپنی نبوت کو خاک میں ملا کر اور مسلمہ سے شکست کھا کر عرق انفعال میں ڈوبی اپنے لشکر میں واپس آئی۔ اس کے سرداروں اور فوجیوں نے، جن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، صورتحال دیکھتے ہی اس سے پوچھا کہ مسلمہ سے کیا بات ٹھہری؟ اس نے جواب دیا کہ وہ بھی نبی برحق ہے، میں نے اس کی نبوت تسلیم کر کے اس سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ تمہاری مرسلہ کو ایک مرسل کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ مہر کیا قرار پایا؟ تو سجا نے شرمندگی سے آنکھیں نیچے کر لیں اور شرمندگی اور ندامت کے عالم میں کہنے لگی کہ میں مسلمہ سے یہ بات پوچھنا تو بھول گئی۔ معتقدوں نے بسد نیاز عرض کیا کہ حضور بہتر ہے کہ آپ اسی وقت تشریف لے جا کر اپنے مہر کا تصفیہ کر لیجئے، کیونکہ کوئی عورت مہر کے بغیر اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیتی۔ سجا جو اپنا جوہر عصمت بے داموں بیچ چکی تھی، ان کی مجبور کرنے سے اسی وقت خجلت زدہ پلٹی، لیکن اسی اثنا میں مسلمہ نہایت شتاب زدگی کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے قلعہ میں متحسن ہو چکا تھا اور دروازے بند کر لیے تھے۔ وہ دل میں اس بات پر سہما ہوا تھا کہ مبادا سجا کے پیرو اس عقد کو اپنی توہین خیال کر کے اس پر حملہ نہ کر دے۔ سجا قلعہ پر پہنچی۔ جب دروازے پر پہنچ کر اطلاع کرائی تو مسلمہ کو اس قدر خوف دامنگیر ہوا کہ اسے باہر آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چھت پر آ کر سامنے کھڑا ہوا اور پوچھا اب کس لیے آنا ہوا؟ سجا کہنے لگی مجھ سے نکاح تو ہوا مگر میرا مہر تو بتاؤ۔ مسلمہ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ تمہارا مناد بھی آیا ہے؟ سجا نے جواب دیا ہاں، شیز بن ربی میرا موزن موجود ہے۔ مسلمہ نے اس سے کہا کہ تم جا کر منادی کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس سے 5 نمازیں لائے تھے، اللہ رب العزت نے ان میں سے عشاء اور صبح کی نمازیں مومنوں کو سجا کے مہر میں معاف کر دی ہیں۔ سجا یہ مہر پا کر واپس چلی تو اس کے اصحاب کبار میں عطا ابن حاجب، عمر ابن ایہم، غیلان ابن خرشہ اور اس کا موزن شیس بن ربی نہایت خاموش اور شرمسار اس کے ہمراہ جا رہے تھے۔ عطا ابن حاجب نے اپنی حالت پر غور کیا تو اسے استعجاب سا معلوم ہوا۔ اس نے یہ شعر پڑھا امست نبینا انسا نطوف بہا واصبحت انبیاء الناس ذکرانا، ہماری پیغمبر عورت ہے جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ اور لوگوں کے پیغمبر مرد ہوتے ہیں۔ مسلمہ سے صلح تو ہو گئی، دوسرے دن شرائط صلح کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ مسلمہ نے کہا کہ میں تمہیں علاقہ یمامہ کے 1 سال کی محاصل دیتا ہوں، نصف تو اب لے لو اور باقی نصف کے لیے اپنا کوئی مختار چھوڑ جاؤ۔ سجاہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے معتبدین میں سے حذیل، عقبہ اور زیاد کو یمامہ چھوڑ کر خود اپنا لاؤ لشکر لے کر جزیرہ کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ اتفاق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر لیے ہوئے اس سے سر راہ ملاقی ہوئے، یعنی ملاقات ہوئی۔ سجاہ کی فوج اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی بدحواس ہو کر بھاگی اور خود سجاہ جزیرہ میں جا کر مقیم ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس لشکر اسلامی لیے ہوئے یمامہ پہنچے۔ مسلمہ قتل ہوا اور جن لوگوں کو سجاہ ملک کی نصف آمدنی وصول کرنے کے لیے یمامہ چھوڑ گئی تھی وہ پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سجاہ کے بہت سے سمجھدار امتی نکاح کے واقعہ سے بد اعتقاد ہو کر اس سے الگ ہو گئے تھے۔ اس دن سے اس کی جمعیت بجائے ترقی کے تنزلی کا شکار ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے دارالخلافہ مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا۔ آخرکار وہ قبیلہ بنو تغلب میں جس سے وہ نانہالی قرابت رکھتی تھی رہ کر امن و امان اور خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگی، یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو 1 سال سخت قحط پڑا جس میں انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کرایا۔ سجاہ بھی ان کے ہمراہ بصرہ میں آ گئی اور اس کے ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ سجاہ سے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پرہیزگاری ظاہر ہوئی اور اس نے اسی حالت میں ایمان میں سن حیات کی باغ ملک آخرت کی طرف پھیر دی اور انتقال کیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان دنوں بصرہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور بصرہ میں ہی سجاہ کی تدفین ہوئی۔ میرے عزیز بھائی دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخری نبی ہیں اور جو بھی قصر نبوت میں رخنہ اندازی کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہوگا اور تباہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔